اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد الواحد ان کا نام، بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے، مجاہدات بہت زیادہ کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، روزے پہ روزے رکھتے چلے جاتے تھے، درمیان میں افطار بھی نہیں کرتے تھے، 3-4 دن کے بعد افطار کرتے، وہ بھی 1-2 لقمہ استعمال کرتے۔ جو مجاہدات کرتا ہے اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتے۔ آپ کی زندگی میں جو پلٹا لگا ہے اس کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے پہ چونکہ غلام بازی کا سلسلہ تھا، آپ نے غلام خریدا تو اس غلام نے آپ کے ساتھ ایک شرط باندھی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ میرے آقا، لیکن یہ ہے کہ رات کے وقت جب عشاء ہو جائے وہاں سے لے کے فجر تک آپ مجھے رخصت دے دیں روزانہ، اور اس کے بدلے میں میں آپ کو 1 دینار دوں گا، آپ کو 1 دینار دوں گا۔ ان کو بھی بڑا تعجب ہوا، فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ ابھی اس بندے خدا نے روزانہ 1 دینار لا کے دینا شروع کیا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، بڑی مقدار ہوتی ہے، یہ معمولی اجرت ہے، بہت بڑی رقم گویا اس نے حضرت کے ساتھ طے کی۔ کسی نے عبد الواحد بن زید کے کان بھرے، معلوم بھی ہے یہ تمہارا غلام جو تم کو پیسے لا کے دیتا ہے وہ کہاں سے لاتا ہے؟ یہ راتوں کو جاتا ہے نا، کفن چور ہے، یہ کفن چوری کرتا ہے، نہیں وہ کفن کے پیسے لا کے تم کو دیتا ہے، شوق ہے یہ کفن چور کفن چوری کر کے جو ہے پیسے مجھے دے۔ تحقیق کرنی چاہیے۔ تو تحقیق کرنے کے لیے ایک مرتبہ رات کو چھپ کر جب غلام جا رہا تھا تو آپ پیچھے پیچھے ہو لی، اور پیچھے ہو لیے تو دیکھا کہ غلام ایک قبرستان میں گیا، تو حضرت کو تھوڑا سا ڈاؤٹ لگا کہ اس کی بات صحیح لگ رہی، لیکن جیسے قبرستان میں پہنچا تو ایک جگہ اس نے مخصوص کر رکھی تھی، وہاں بچھایا مصلی، رات بھر نفل نماز نہ حضرت دیکھ رہے۔ بھڑکایا تو یہ گیا تھا کہ کفن چوری کرتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، یہ تو نماز پر نماز۔ اور جیسے ہی صبح صادق ہونے کو آئی، تہجد کا وقت ختم ہوا، اس نے اپنی نماز نفلیں پڑھنا بند کیا اور ہاتھ پھیلا دیا، اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے یہ کہہ دیا اے بڑے سردار، چھوٹے سردار کی اجرت آپ عنایت فرما دیں۔ بڑے سردار سے مراد اللہ، فرمائے بڑے سردار چھوٹے سردار کی اجرت عنایت فرما دیں کہ اب مجھے پیسے دینے اس کو۔ اتنے میں دیکھا کہ دھام دیکھ کر جو نے 1 دینار آیا اس کے اس میں ہاتھ میں لیا، نہ جیب میں ڈال دی۔
اب تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ تو بڑا اللہ والا نہیں، تو پہنچا ہوا آدمی، یہ تو بڑا پچھتانے کا موقع ہے کہ اتنا اچھا آدمی یہ میرا غلام، میں اس کا آقا، الٹا ہونا چاہیے۔ خیر اس وقت تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اور چھپ گئے، کہا چلو غلام کو جانے دو، میں بعد میں پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ غلام صاحب تو چلے گئے اور یہ رو دھو رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کیا کیا۔ پھر اس کے بعد قبرستان میں سے نکلے یہ سمجھنے کے لیے کہ گاؤں کے قبرستان میں تھا نہیں، یہاں کے قریب کے قبرستان میں تھا، گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ لیکن وہاں جو جا کے جو باہر کو جو چوراہے پہ آئے یہ دیکھا، یہ تو اجنبی سی جگہ ہے، وہ معلوم نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ اب اپنے گھر جانا ہے، غلام صاحب تو چلے گئے، اپنے گھر جانا ہے، کیسے پہنچے؟ کسی سے پوچھا بھائی یہاں سے وہاں اپنے گاؤں کا نام بتا، ارے تو کہاں ہے بھائی؟ وہ تمہارا گاؤں تو یہاں سے 2 سال کی مسافت پر ہے۔ کتنے سال کی؟ 2 سال کی مسافت۔ پریشان۔ ادھر میں ایک اور تاجر آیا، ان سے پوچھا، فرمایا وہ پہچاننے والا تھا، عبد الواحد یہاں کہاں تم؟ انہوں نے قصہ سنایا، وہ سمجھ گئے۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہو تم، تمہارا غلام کو جیسا ویسا نہیں ہے، وہ تم کو لے کے جو آیا نا اپنے گاؤں سے یہاں پہ 2 سال کی مسافت ہے، 2 سال کی مسافت، نہیں پہنچ پاؤ گے۔ پہنچنے کی ایک ہی شکل ہے، رات پھر انتظار کرو، رات پھر انتظار کرو، وہ جب آوے تو جانے لگے تو اس کے ساتھ ہو لینا، تو ہی پہنچ پاؤ گے، ورنہ 2 سال کس نے دیکھے۔ بہت پریشان ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ کے عجیب سب قصے ہیں۔ ہم نے تاریخیں خوب پڑھی ہے بزرگان کرام کی، اس میں ایسے واقعات بڑے عجیب، یہ دنیا کے جھمیلے میں رہنے والے کو یہ قصے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ قیامت کی صبح بھی ہو جائے پھر بھی ان کو نہیں سمجھ میں آئے، اللہ ہے کہ اللہ پاک سمجھا دے۔ ہاں یہ بڑے عجیب واقعہ، 2 سال کی مسافت پر۔ اب وہ تو انتظار کرنے لگے، کسی طرح سے دن کاٹا، عشاء کا وقت ہوا، انتظار کرنے لگے غلام آوے۔ وہ آیا، وہ غلام لے کے آیا تو مختلف طرح کے کھانے لے کے آیا، تو سیدھا آقا کے پاس پتہ چل گیا تھا، وہ پہنچی ہوئی ٹوپی تھی، وہ تو پتہ چل گیا، کھانا پیش کیا، فرمایا آقا زحمت اٹھائی آپ نے، سمجھے پورا دن آپ کو بھوکا رہنے پڑ، اب کے بعد ایسا نہ کیجیے گا، اب کے بعد ایسا نہ کیجیے گا۔ ہاں وہ کھانا کھلا دیا، اور جب کھانا کھلا دیا فرمایا حضرت آپ اپنی جگہ پہ رکے رہے، میں اپنا کام لوں گا، پھر ساتھ میں چلتے ہیں۔ اچھا عبد الواحد بن زید نے طے کر لیا تھا کہ میرا غلام اتنا پہنچا ہوا، اس کو کہاں میں جو ہے اپنا غلام بنا کے رکھوں، اس کو تو مجھے آزاد کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ عبادت پہ لگے، کل گزشتہ کی رات کی طرح برابر عبادت، خوب عبادت، جب عبادت کرتے رہے صبح ہو گئی، پھر وہی منظر، بڑے سردار چھوٹے سردار کی اجرت دے دے، آ گیا دینار۔ اب چلے، جب ساتھ میں چلے عبد الواحد بن زید بھی ساتھ میں، تو واقعی نے دیکھا چند قدم چلے کے گاؤں، کہاں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی مسافت ہے، کہاں یہ ہے کہ چند قدم چلے کے گاؤں۔ عبد الواحد بن زید نے غلام کو پکڑا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا میں تو آپ کو پہلے کہہ دوں میرا راز فاش نہ کرے، تو کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا شکریہ آپ کا، اور یہ کہتے ہوئے کوئی چیز دے دی، فرمایا آپ نے مجھے آزاد کر دیا، اس کے شکریہ میں آپ کو تحفہ، جو مکمل روشنی میں جو دیکھا تو وہ جو چیزیں جو دی وہ کوئی کنکر پتھر نہیں، زمانے کے قیمتی ہیرے، جو قیمتی ہیرے بادشاہ کے خزانے میں تھے۔ بس یہ تو اللہ پاک نے ایک واقعہ بتلایا تھا ان کی زندگی میں پلٹا لانے کے لیے، لگا پلٹا۔ عبد الواحد بن زید نے سارا رائے خدا میں لٹا دیا، چل پڑے۔ سمجھ رہے آپ، یہ بھی ایک چیز ہے، کوئی بہت گنہگار ہوتا ہے، کوئی بہت بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ہوتا رہتا اللہ صحیح راہ دے دے، راہ دے دے، راہ دے،
زندگی میں کوئی عجیب قصہ بن جاتا ہے، جس عجیب قصے کی بنیاد پر پھر اس کو وہ راہ مل جاتی ہے۔ ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو کافی گندے کام کرنے والے، کبھی کوئی حالات میں ایسے شکنجے میں آ گئے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو اللہ پاک نے ان کی لائن بدل دی، وقت کے بڑے بزرگ بن گئے۔ ان کے حالات بڑے عجیب، بڑے عجیب حالات۔ ایک رات کو نیند آ گئی، سو گئے، اٹھ نہیں پائے تو دیکھا ایک حور آئی سجی ہوئی ایک دم، نے انگوٹھا پکڑا، فرمایا میں تو آپ کی تڑپ میں ہوں، کہاں سو رہے ہیں، اٹھو نماز پڑھو۔ یہ چونکے تو یہ کیا ہوا؟ تو حور نے اپنا جلوہ دکھلا دیا، حور نے جلوہ دکھا، حور نے اٹھایا، میں آپ کی طلب میں ہوں، آپ میری طلب میں نماز کے ذریعے سے نہیں۔ سمجھا؟ اپنے شیخ سے بیعت تو لی، لیکن 40 سال کے مجاہدے کے بعد۔ ان کا ایک آخری قصہ میں آپ کو سناؤں، عبدالواحد بن زید کا۔ ایک مرتبہ معلوم ان کو کیا سوجی، تو دعا میں 3 دن تک لگاتار یہ کہنے لگے، اللہ جنت میں جو میری رفیق حیات بننے والی ہے، یعنی میری بیوی جنت میں، اللہ تو اس کی میری زیارت کرا دے، جنت میں جو میری رفیق حیات بننے والی اس کی زیارت کرا دے۔ 3 دن تک لگاتار۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنے بندے کی لاج رکھ لی، نے بتلایا عبدالواحد وہ جنت میں تمہاری جو حور بنے گی تمہاری بیوی، وہ تو کوفہ میں رہتی ہے، اس کا نام ہے میمونہ سودا۔ کیا نام؟ میمونہ سودا۔ جس طریقے سے اپنے رابعہ بصریہ کہتے رہتے ہیں بہت نیک خاتون، اس طرح کوفہ کی نیک خاتون میمونہ سودا۔ کہا وہ میمونہ سودا جنت میں تمہاری رفیق حیات بننے والی۔ ابھی تو خوش ہو گئے، چلو بھائی، لیکن خود بھی سوچنے لگے کہ میمونہ نام تو صحیح ہے، یہ سودا ڈالا اس کا کیا مطلب؟ سودا کا ترجمہ ہے کالی حبشین، حبشن عورت، اور وہ واقعتاً وہ حبشن تھی۔ لیکن گئے جوڑوں سے ملاقات کی، بصرہ سے نکل کے سیدھے کوفہ، کسی سے پوچھا ارے یہ دیوانی کو کہاں تم، یہ دیوانی سے کیا مطلب؟ اگر تمہیں کچھ مطلب نہیں مجھے بتا دو، نہیں پتہ آتا پتہ۔ فرمایا وہ دیوانی ہے تو کوفہ کی، لیکن وہ تو جنگل میں بکریاں چرائے، جاؤ جنگل میں۔ حضرت گئے جنگل میں تو دیکھا ایک عورت ہے، دور سے دیکھا کالی کلوٹی عورت، اس لیے تو لقب تھا سودا، سودا۔ لیکن یاد رکھنا دنیا میں چاہے کتنے کالے ہو، اوپر کو کالے نہیں ہوں گے، اوپر تو حضرت یوسف والا ہی اس میں جمال ہوگا، حضرت یوسف والا، وہاں پھر یہ چمڑیاں نہیں ہوگی۔ بہرحال میمونہ سودا دیکھا دور سے ایک کلوٹی عورت نے، اس نے ایک جگہ کے اوپر ڈنڈا گاڑا، یہ ڈنڈے کے اوپر کچھ چادر لٹکا دی ہے، بکریاں چر رہی ہے، اور بکریوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی، ہاں چیتے تینڈوے جسے کہتے ہیں اپنے، وہ بھی چر رہے ہیں۔ بولے جی یہ تو آگ پانی ہے، ارے بھیڑیے تو بکریوں کو دیکھ کے پھاڑ کھاوے، لیکن یہاں پہ بکریاں اور وہ تینڈوے دونوں چر رہے۔ وہ نماز میں مست تھی، اچانک احساس ہوا، فوراً نماز کو مختصر کیا۔ عبدالواحد تو حیران ہو کے دیکھ رہے تھے، تو سیدھے عبدالواحد نے کبھی نہیں دیکھا تھا میمونہ سودا کو، آج دیکھا یہ، تو سیدھے ہی نماز سے فارغ ہو کر کہہ دیا ارے عبدالواحد کہاں آئے تم، ملاقات کا وقت یہ نہیں ہے، ملاقات کا وقت کل کو ہے۔ حضرت چونکے، میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس نے میرا نام کیسے تاڑ دیا، اور یہ کہہ دیا ملاقات کا وقت یہ نہیں ہے، ملاقات کا وقت کل کو ہے، کل سے مراد ہے قیامت۔ تو چونک کر کہہ دیا ارے اللہ کی بندی یہ تو بتلا، میری تیری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کیسے پہچان لیا؟ تو انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، میمونہ نے فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے ساری روحیں عالم ارواح میں ساتھ ساتھ رہتی تھی، عالم ارواح میں ساتھ ساتھ رہتی تھی،
جو وہاں ساتھ رہا ان کا یہاں پہ تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پریچے ہوتا ہے۔ حدیث ہے الارواح جنود مجندہ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں اللہ کے بندے ایک بات ہے، نصیحت کر دو، کچھ نصیحت تو کر دو، ٹھیک ہے بات تو وہ کہ کل کو قیامت میں ملاقات ہوگی، نصیحت۔ اور وہ عجیب بات ہے، بصرہ کے اندر تمہارا نام ہے، واعظ ہے، آپ خوب نصیحتیں لوگوں کو سناتے ہیں، واعظ ہو کر ہم سے نصیحت طلب کرتے ہو، سمجھے؟ لیکن چلو جب آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم ایک بات بتلاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نیک بندوں سے سنا، ایک عورت وقت کے بہت بڑے بزرگ کو نصیحت کر رہی، ہم نے اللہ کے نیک بندوں سے سنا، اللہ پاک جب کبھی کسی کو نعمت دیتے ہیں، کوئی نعمت، لیکن پھر بھی اس نعمت پہ پیٹ نہیں بھرتا، نہ اسی کو مانگے جا رہا، اسی کو مانگے جا رہا۔ تو اللہ رب العزت اپنی محبت اس سے، اپنی محبت نکال دیتے ہیں اور وحشت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے وحشت ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی ایک آدمی کو اللہ پاک نے مال دیا جس کے ذریعے سے اس کا کام چل جاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ مال مال مال۔ ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے عزت دی، پھر بھی کہتا ہے اللہ عزت عزت عزت۔ ابھی جتنی دی ہے اس کو تو استعمال کر۔ تو کہتے ہیں بس وہ اسی میں دنیا کی کوئی نعمت، ہاں دین کی نہیں، دین کی چیز تو زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، نماز اور اچھی مانگو، علم اور بڑھیا مانگو، ہاں، لیکن دنیا کی چیز مل جانے کے باوجود وہ دنیا سے مانگتا پھرے تو پھر اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں اور پاک پروردگار پھر اس کو وحشت ڈال دیتے ہیں۔ آج وہی بات ہے، آج ہم لوگ نماز میں جی نہیں لگتا ہے نا، ہاں تلاوت پہ جی نہیں لگتا، اس لیے کہ جب دیکھو تم اپنے مانگے تو ایک ہی چیز، دنیا دنیا نے دنیا۔ اب حضرت جانے لگے تو جاتے جاتے پھر ایک اور چھیڑ دیا، فرمایا میمونہ میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک بات سمجھا دو مجھے، یہ بکریاں نے یہ بھیڑیے ساتھ میں کیسے چر رہے ہیں؟ فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ جو انسان اپنے سردار کے ساتھ اپنی صلح کر لیتا ہے، اپنے سردار کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ اپنی صلح کر لیتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے متعلقین کی بھی آپس میں اللہ صلح کرا دیتا ہے، پھر وہاں کوئی مخالف اور موافق نہیں ہوتا۔ میرا تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ صلح کا ہو جانا چاہیے، پھر اپنا کوئی مخالف نہیں ہوگا، کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ بہت قیمتی نصیحت فرمائی میرے بھائیو، یہی نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دو، اس کے ساتھ معاملہ صحیح کر دو۔ یہ نا ایک شاعر کہتا ہے بابا رشتہ سب سے چھوڑ، بابا رشتہ سب سے چھوڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ رب ہی سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے، اللہ سے کہنا چاہیے اللہ تیرے ساتھ کے معاملات کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں، اللہ اچھے کر دے، سمجھے؟ دنیا میں کوئی اپنا مخالف نہیں رہے گا، سب اپنے موافق ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن حدیث میں اللہم اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے حالات تو درست کر، سارے حالات درست کر۔ ہم لوگ تھوڑے سے میرا پڑوسی ستاتا ہے، مجھے وہاں پر بزنس کرنے جاتا ہوں وہاں یہ ستاتا، کچھ نہیں، اپنا اللہ کے ساتھ کے معاملے صحیح کرو، سب اپنے موافق ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کی بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا